شهوة دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ولوطا إذ قال لقومه اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشۃ کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو وانتم تبصرون اس حال کے کہ تم سمجھتے بھی ہو أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوة من دون النساء شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم تو انتہائی جاہل لوگ ہو فما كان جواب قومه بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس الا ان قالوا سوائے اس کے کہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قريتكم نکالو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون یقیناً یہ چند لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے قدرناها من الغابرین ہم نے طے کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے برسایا ان پر خوب بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ بس بہت برا برسانا تھا ڈرائے ہوئے پر قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اور سلامتی ہو
اس کے ان بندوں پر جسے اس نے منتخب کیا ہے. اللہ خیر اما یشرکون. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. ماقبل اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا کہ لوگوں نے 9 سرداران تھے قسمیں اٹھائیں کہ ہم لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، رات کو شب کو ماریں گے حضرت صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر والوں پر. اور پھر اگر کوئی وارث کا دعویٰ کرے گا کہ تم نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے، ہم کہیں گے کہ یار ہم تو اس کے ہلاکت کے وقت ہم حاضر ہی نہیں تھے اور ہم سچے ہیں. انہوں نے بھی چالیں چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا. دیکھو کیسے ہوا انجام ان کی مکر کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں بھی اور ان کی قوم کے سب افراد کو ہلاک کر دیا. پھر عبرت کے طور پر فرمایا کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر ہیں جو گرے پڑے ہوئے ہیں بسبب ان کے ظلم کے. اور عالم والوں کے لیے، علم والوں کے لیے جو ہے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. ایمان والوں کو ہم نے نجات دی جو پرہیزگار تھے. لوط علیہ السلام بھی یہ اب اللہ رب العزت چوتھا واقعہ، پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اور تیسرا واقعہ جو ہے صالح علیہ السلام، اور اب چوتھا واقعہ لوط علیہ السلام. ان سے بھی اللہ علم غیب کی نفی کریں گے اور ساتھ صفات کارسازی کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص رکھیں گے. تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. یہاں لوطن ذکر کیا تو اس کا ماقبل کے ساتھ یہ واو جو ہے یہ عطفہ ہے. یہ ماقبل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اس کی طرف اس کی نسبت ہے کہ ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو. اذ قال لقومه جب کہنے لگے اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اس حال کے کہ تم سمجھتے بھی ہو. بصر دیکھنے سے ہے کہ کیا تم دیکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو. یعنی دیکھنا در حقیقت فائدہ مند نہیں ہے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان سمجھ بوجھ بھی رکھے تو یہ فائدہ مند ہے. تو فرمایا تم سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی جو ہے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوةً مِّن دُونِ النِّسَاء شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو انتہائی جاہل احمق قوم ہو. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے اور قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو قوم میں بڑی بیماریاں، اللہ کے ساتھ شرک بھی تھی اور ساتھ بے حیائی کا سب سے بڑا جرم انہی میں سرزد تھا، اور جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ان جیسی سزا کسی کو نہیں دی تھی. تو پھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا تو دلائل کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ دیکھو عقل بھی کہتی ہے کہ ایسی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. تو عقل کے ذریعے سے بھی جب یہ نہ سمجھے اور اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، یعنی عقل اور شریعت دونوں کے جو ہے خلاف جب یہ چلے تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی. تو فما کان جواب قومه، جواب جب ان کے پاس نہیں تھے ان لوگوں کے پاس سوائے اس کے کہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قريتكم کہ نکالو لوط علیہ السلام کی آل کو اپنی بستیوں سے. انہم اناس یتطہرون، یہ چند لوگ ہیں کہ جو بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں. پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی چند خباثتیں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جو ہے قوم لوط 10 وجہ سے ہلاک ہوئی اور میری قوم جو ہے وہ ایک چیز ان میں اضافی ہوگی اور اللہ رب العزت ان پر عذاب مسلط کریں گے. تو اس میں بہت سی چیزیں میں نے ذکر بھی کی تھیں جس میں جو ہے داڑھی کا کٹانا ہے، مونچھوں کا بڑا کرنا ہے، غلیل بازی، اسی طرح پتھر مارنا، اسی طرح مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، اسی طرح جو ہے اور بہت سے ذکر کیے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو اس میں فرمایا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جو ہے اختلاط. تو یہ جو ہے بیماریاں ہیں معاشرے میں، ان معاشرے کی یہ جو بیماریاں ہیں ان کو سد باب، ان کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان ذمہ دار ہے اور ذمہ داری ہر لحاظ سے نبھائے گا
اگر وہ نبھا نہیں سکتا تو عند اللہ وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے تو اس کام سے اتنا دور کیا جائے کہ سوچ میں بھی ان کی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے حلال چیز کا بندوبست کرے۔ حلال نکاح ہے، حدیث میں آتا ہے یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ جو ہے نگاہوں کو پست کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ومن لم يستطع، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو فعليه بالصوم، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، فإن له وجاء، اس لیے کہ یہ روزے اس کے لیے ڈھال بنیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دی ہے اور بڑوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نور میں پیچھے گزرا بھی ہے کہ نکاح کرو بے نکاحوں کا تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنی غلام باندیوں میں سے بھی جو نیک وکار ہیں ان کا بھی جو ہے نکاح کرو۔ اگر وہ جو ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، مالدار نہیں ہیں، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تم ان کا نکاح کرو، اللہ انہیں اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے جب بالغ ہو جائیں، والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے حلال چیز کا بندوبست کریں، اور حلال شادی ہے، نکاح ہے، اس کے بغیر جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ سارے حرام کے ہیں۔ اپنی اولاد کے گناہ میں جو ہے والدین بھی شریک ہو جاتے ہیں اگر وہ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کرتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے اپنی اولاد کی نکاح اور شادی جو ہے وہ ہو جائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اب اللہ رب العزت دعوے کو ثابت کر رہے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو بھی اور اس کی اہل کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے طے کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ کسی نبی کی بیوی کو اللہ رب العزت نے فاحشہ نہیں قرار دیا، کسی بھی بیوی کو، لیکن مشرکہ ضرور قرار دی کہ مشرکہ ہو سکتی ہے، البتہ جو ہے وہ یعنی بدکارہ نہیں ہو سکتی، یہ مسلم چیز ہے۔ اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط میں بھی اس بات کی طرف قرآن کریم میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی فاحشہ نہیں تھی، البتہ کافرہ ضرور تھی۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جو ہے بے حیا فاحشہ عورت نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ صرف اور صرف کافرہ عورت تھی۔ یعنی کفر تو ہو سکتا ہے لیکن بے حیائی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ جو عقل اور شریعت دونوں کے متصادم ہے، جبکہ شرک ایسی چیز ہے جبکہ متصادم تو دونوں چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اسے کبھی معاف نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے، لیکن معاشرہ اس سے یعنی اگر اللہ کے شرک پر جو ہے اتر آتا ہے اللہ پھر بھی ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن بے حیاؤں کو اللہ کبھی ڈھیل نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ معاشرے کی جڑ کو کھیڑنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ جب بھی قرآن کریم میں مد مقابل شیطان کا ذکر کیا تو شیطان کے یہی خلاصہ ذکر کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تمہیں جو ہے محتاجی کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں اپنے فضل اور بخشش کی طرف جو ہے وہ وعدے دلاتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو وسعت والا اور جو ہے علم والا ہے۔ تو یہ مد مقابل میں جب شیطان کے کام بے حیائی پھیلانا ہے تو ہمیشہ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں شیطان اور شیطان کے کارندوں کی اتنی محنت ہے کہ اس محنت کو انسان اگر سوچے کہ بے حیائی کتنی عروج پر ہے، اور اس میں ہم نیک لوگوں کا بھی بہت بڑا جو ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہاں یعنی بے حیائی اتنی عروج پر ہے اس کے باوجود بھی ہم انہیں صحیح کپڑے فراہم نہیں کرتے۔ اکثر جو ہے ایسے کپڑے جن سے نہ ستر ڈھانپتا ہے، اسی طرح عورتوں کے کچھ ایسے کپڑے جن سے نہ ستر ڈھانپتا ہے نہ پردے کا کوئی اہتمام، گھروں میں جو ہے بس چھوٹے چھوٹے کہتے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں عورتیں یعنی بچیاں، اور پھر جو ہے وہ خود جو ہے پھر جب مقابلے میں آ جاتی ہیں پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ پردے کیوں نہیں کرتی، ان کے لیے تو شریعت کا حکم ہے۔ حالانکہ والدین پر ذمہ داری ہے کہ پہلے ہی دن سے جو ہے آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ معاشرے ایک دم
پہلے دن آپ فیصلہ کریں گے گھر میں اور ایک دن کے اندر جو ہے سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ایسا بالکل کسی معاشرے میں خود انسان اپنے نفس پر بھی یہ نہیں کر سکتا۔ یہ آہستہ انسان اسے آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھروں میں خصوصی طور پر اپنے بچیوں کا خصوصی طور پر کپڑوں کا اہتمام ایسے طور پر کریں کہ ان کا سطر مکمل ڈھانپا ہوا ہو، اور بچیوں کو ابتدائی طور پر عادت ڈالی جائے کہ وہ جو ہے برقع وغیرہ کا اہتمام کریں۔ آہستہ آہستہ جو ہے اس طور پر معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے طور پر پروان چڑھے گا۔ لیکن اگر ہم یورپ کے طور طریقوں پر اپنے نوجوانوں کی پرورش کریں، ہر ان کی خواہش پر عمل کریں، تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہے ہمارا معاشرہ دین محمدی کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات جو ہے مد نظر رکھیں، ہمیشہ اپنی اولاد کی خواہش کو پورا نہ کریں، اس لیے کہ اولاد کی اگر خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر ساری زندگی ان کی خواہش پوری کر لیں، کل آپ کے مد مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے۔ ہمیشہ جو ہے ان کی خواہشات پر جو ہے کچھ ان کی بھی بالیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اکیلا ان کی خواہشات پر ہی عمل کرتے کرتے انہیں بڑا کریں، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے انہیں اپنے ساتھ جو ہے دینی ماحول میں جو ہے ان کی خواہش کو پیدا کریں۔ ان کی خواہش ہمیشہ جب وہ حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو ہر ماحول میں ایک چیز کی طرف بہت زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی پیسے کی طرف زور ہے۔ اسی طرح فخر و تکبر، یہ ہر ایک معاشرے میں ایک اصول ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے یہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہر بچے کی جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھی اچھے کپڑے، میرے بھی سب کچھ جو ہے اچھا ہو۔ تو اچھا تو یہ تو جو ہے عام بات ہے، لیکن فخر و تکبر ان سے انہیں جو ہے حاری کیا جائے، ان سے انہیں نکالا جائے، اور اسی طرح جو ہے ان کی بعض خواہشات پر جو ہے پانی پھیر دیا جائے، تاکہ وہ شریعت کے مطابق جو ہے ان کی زندگی ہو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہو، ان پر انہیں پابند کیا جائے قرآن و سنت کے سیکھنے پر۔ اسی طرح بہت سے افراد ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نہیں پڑھتا، بڑا ہو جائے گا خود پڑھ لے گا قرآن کریم کے متعلق، جبکہ اسکول کے متعلق وہ جو ہے زور لگاتے ہیں، روتا ہے، پھر بھی زبردستی، ہر لحاظ سے زبردستی، لیکن جو ہے شریعت کے متعلق ہم بڑی سستی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سستی کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم پرعزم جو ہے وہ اس معاملے میں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے دائرے میں کریں گے، قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ دعویٰ یہی ثابت ہوا، نجات دینے والا بھی اللہ ہے۔ لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو نجات بھی دی تو اللہ نے دی، کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے، اور قوم کو ہلاک بھی اللہ نے کیا تو کارسازی اللہ کے لیے جچتی ہے۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر برسایا ایسی بارش کہ ایسی بارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائے ہوئے پر جو یہ بارش برسانا تھا بہت ہی برا تھا۔ فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس سرزمین کو، جس سرزمین پر یہ بے حیائی کر رہے تھے، ہم نے الٹ پلٹ کر دیا، اٹھا کر زمین پر دوبارہ پٹخ دیا، اور فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی اور پتھر ان پر برسے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے ہلاک ہوئے۔ کسی بھی سزا میں اگر ابتدائی طور پر موت ہو جائے تو وہ سزا اتنی زیادہ بنسبت آخرت کی سزاؤں کی تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی سزاؤں کے اعتبار سے وہ سزا اتنی آسان ہے کہ جلدی موت ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جب اٹھایا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے قرب آسمان لے کر گئے، وہاں سے انہیں پٹخا، تو پھر بھی ان کے اندر حیات رکھی، اور حیات رکھنے کے بعد پھر ان پر پتھروں کی بارش نازل کی۔ پتھروں کی بارش میں بھی ایک ایک پتھر ان پر برستا، جس سے جو ہے جسم کے اندر ایک بڑا غار بنتا رہتا، اور یوں جو ہے یہ پگھلتے رہتے، اور یوں اللہ رب العزت نے عبرت کا جو ہے سامان بنایا۔ ان کی قوم صدوم کہا جاتا ہے۔ جب انسان بحرین کے ساحل کی طرف کچھ چلتا ہے تو آگے ان کی بستیاں آتی ہیں صدوم کے نام سے، تو وہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اس بستی کو ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت عبرت کے طور پر ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے نبی الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے ایک عظیم خطبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب بھی دی، جب بھی آپ کسی چیز کو شروع کریں اس کی ابتدا اسی طور پر ہو کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو. اور یہ طریقہ بھی بیان کیا، ساتھ یہ بھی کہ الحمدللہ صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے، باقی جو محمد الرسول اللہ ہے وہ بھی اور اسی طرح دیگر انبیاء بھی صفات کارسازی ان کے لیے نہیں ہے، ان پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی کے وہ محتاج ہوتے ہیں، ان پر اسی لیے اللہ کی رحمت اور سلامتی جو ہے برستی رہتی ہے. اور حکم اللہ کا یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنے اللہ جو ہے اللہ کے جو منتخب کردہ پیغمبر ہیں ان پر جو ہے سلامتی بھیجا کرو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ فرشتے اللہ سب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا اللہ رب العزت رحمتیں برساتے ہیں. فرشتے جو ہے وہ اللہ کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور بندو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور جو ہے سلامتی کے اللہ رب العزت کے ہاں دربار میں پیش کرو کہ اے اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اللہ رحمت نازل فرما لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اللہ خیر عما یشرکون. نتیجہ یہ نکالا، اب یہ بتاؤ کہ اتنے معبودان ہیں، اتنی صفات کارسازی تو اللہ کے لیے ہے، اب یہ بتاؤ کہ اکیلا اللہ معبود ٹھیک ہے، اما یشرکون یا یہ وہ اور بھی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی الوہیت میں شریک کیا ہوا ہے. عقل رکھنے والا شخص اس میں دیر نہیں کرے گا، فوراً سمجھ جائے گا کہ اللہ اکیلے ذات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوة من دون النساء، شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم انتہائی احمق لوگ ہو. فما کان جواب قومہ، اس نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، سوائے اس کے کہ کہنے لگے نکالو قوم یعنی لوط والوں کو، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، من قریتکم اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ چند لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنے رہتے ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی نجات دی سوائے اس کے بیوی کے. قدرناہا من الغابرین، ہم نے طے کر لیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا ان پر خوب برسانا. فساء مطر المنزلین، پس بہت برا برسانا تھا ان ڈرائے ہوئے پر. قل الحمدللہ، اے نبی کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، چنا ہے. اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ اللہ اکیلا معبود بہتر ہے یا ان لوگوں نے جو اللہ کی الوہیت میں اوروں کو شریک کیا ہے وہ بہتر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.